السلام علیکم معزز سامعین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اللہ کے ہاں ضابطۂ حیات ہے۔ تو ہم اپنی سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلامی ضابطۂ حیات میں۔ اس سے پہلے ہم جو دستور حیات ہے اس کے حوالے سے بات کر چکے کہ جو سورسز آف نالج ہیں، ذرائع علم ہیں، وہ ان میں سے کون سا ذریعہ علم ہے کہ وہ دستور حیات بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے بات کی سائنس کے حوالے سے کہ کیا سائنس دستور حیات دے سکتی ہے؟ ہمیں جواب نفی میں ملا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا میں جو دیگر مذاہب پائے جاتے ہیں، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، تو جوڈائزم، کرسچینٹی وغیرہ، تو یہ مختلف قسم کے جو دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں، کیا وہ دستور حیات دے سکتے ہیں سوائے اسلام کے؟ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ مذہب کیا ہوتا ہے۔ مذہب کے حوالے سے ای بی ٹیلر نے کہا ہے، مذہب روحانی موجودات پر اعتقاد کا نام ہے، یعنی جو اسپرچول چیزیں جو کچھ موجود ہیں ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا، اس کا نام مذہب ہے۔ مذہب کی یہ تعریف، یہ ڈیفینیشن ہمیں ناقص نظر آتی ہے، اس میں اخلاقیات کا تذکرہ نہیں ملتا۔ تاہم پروفیسر وائٹ ہیڈ نے ایک بڑی طویل تعریف کی ہے لیکن کافی جامع ہے۔ وائٹ ہیڈ کہتا ہے مذہب اعتقاد کی اس قوت کا نام ہے جس سے انسان کی اندرونی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ مذہب ان صداقتوں کے مجموعہ کا نام ہے جن میں یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ انسانی کردار میں انقلاب پیدا کر دیں، یہ بشرط یہ کہ انہیں خلوص کے ساتھ قبول کیا جائے اور بصیرت کے ساتھ سمجھا جائے۔ یہ تعریف ہمیں کافی جامع نظر آتی ہے کہ انسانی کردار کے اوپر مذہب اثر انداز ہو، اور مذہب جو ہے وہ کچھ ابدی حقیقتیں اور صداقتیں ہیں، ان کو مان لینا ہے، وہ ہر سطح زندگی کے حوالے سے ہیں۔ مذہب کے آغاز کے بارے میں بھی ایک دو مختلف ہمیں نقطہ نظر آتے ہیں۔ ایک مذہب کے بارے میں نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ اسے ہم کہتے ہیں ارتقائی تصور۔ مذہب کا آغاز جو ہے وہ ایک ارتقاء کی شکل میں ہمیں سامنے ہے۔ اس تصور کے مطابق انسانیت میں پہلے شرک پایا جاتا تھا۔ لوگ جس سے کچھ فائدہ حاصل کرتے تھے یا جس قوت سے کوئی تھوڑا سا خوف محسوس کرتے تھے، اس کے بارے میں وہ خدا کا تصور قائم کر لیتے تھے، اپنے آباء و اجداد کی روایات کا تقدس دیتے اپنے آباء و اجداد کی پرستش شروع کر دیتے تھے۔ تو اس تصور کے مطابق، مذہب کے ارتقائی تصور کے مطابق یہ ہے کہ آغاز میں یا پہلے مذاہب کے اندر شرک پایا جاتا تھا، آہستہ آہستہ ارتقائی شکل میں توحید سامنے آئی۔ جبکہ اس کے برعکس مذہب کے بارے میں ایک دوسرا نقطہ نظر مذہبی تصور ہے، جس کے مطابق یہ ہے کہ آغاز میں توحید تھی، شرک بعد میں آیا ہے۔ یہ بالکل اس کے اپوزٹ نقطہ نظر ہے۔ قرآن مجید میں اسلام نے بھی اسی نقطہ نظر کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ پہلے توحید تھی۔ اس کائنات میں آنے والا پہلا انسان سیدنا آدم علیہ السلام، ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام، وہ توحید کا پیغام لے کر آئے، دین کا پیغام لے کر آئے۔ مذہب کا آغاز و ارتقاء کے بارے میں دوسرا نقطہ نظر ہمیں مناسب محسوس ہوتا ہے۔ مذاہب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دو طرح کے دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو سماوی ہیں، جو آسمانی مذاہب ہیں، آسمان سے نازل ہونے کے دعوے دار ہیں، آسمان سے ہوئے بھی ہیں نازل، اور دوسرے وہ مذاہب ہیں جو انسانوں نے خود بنائے ہیں۔ چنانچہ جہاں تک سماوی مذاہب کے وہ تین جو مذاہب ہیں وہ سماوی ہیں، آسمانی ہیں، جن میں سب سے پہلے یہودیت ہے، جوڈائزم ہے، کرسچینٹی ہے، اور پھر اسلام ہے۔ اگر ہم باقی مذاہب کے حوالے سے دیکھیں تو ان تین کے علاوہ باقی تمام مذاہب انسانوں کے تیار کرتا ہیں، وہ آسمانی نہیں ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو غیر آسمانی مذاہب ہیں، پہلے ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان میں سے دو بہت زیادہ معروف و مشہور اور دنیا کی بہت زیادہ آبادی کے ہاں ایکسیپٹیبل ہیں۔ ایک ہندو مت ہے اور ایک بدھ مت ہے۔ بدھ مت اور ہندو مت کے کا ایک ان شارٹ ہم انٹروڈکشن پیش کرتے ہیں۔ ہندو مت کا جو آغاز ہے، اس بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے، تاریکی ہے۔ تاریخ میں ہمیں نظر آتی کہ ہندو مت کا آغاز کیسے ہوا، کوئی کچھ نظر نہیں آتا۔ البتہ عام خیال ایک یہ ہے، قیاس آرائی یہ ہے کہ ہندو مت کا آغاز
جب تقریباً 1700 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 1700 سال پہلے، تقریباً 2000 سال پہلے آریاؤں نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو اس وقت کے قریب قریب ہمیں ہندو مت کے آغاز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے دراوڑی لوگ یہاں رہتے تھے، ہڑپا موہنجودڑو میں ان کے ہمیں کچھ آثار نظر آتے ہیں۔ ہندو مت کے آغاز کے بارے میں کوئی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ ہندو مت کے لٹریچر میں سب سے بنیادی حیثیت ویدوں کو حاصل ہے، تو 4 طرح کی ویدوں ہیں۔ ان ویدوں کی تصنیف کا زمانہ ہمیں 1500 قبل مسیح محسوس ہوتا ہے۔ ویدک تعلیمات میں جو فوکس کیا گیا ہے وہ لذتوں سے، دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے اوپر فوکس کیا گیا ہے۔ ہندو مت میں آغاز میں کوئی ذات پات کا نظام نہیں تھا، یہ ایک سادہ سا مذہب تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر پیچیدگیاں داخل ہوتی گئیں اور ذات پات کا نظام داخل ہونا شروع ہو گیا۔ چنانچہ 4 طرح کی ذاتوں میں ہندو مت انسانوں کو تقسیم کرتا ہے: برہمن، چھتری اور وشو اور شودر۔ برہمن جو ہے اسے ان 4 ذاتوں میں سے سب سے اعلیٰ گردانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ برہما یعنی جو گاڈ ہے، جو خدا ہے، اس کے سر سے، دماغ سے پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ اعلیٰ ہیں۔ اور چھتری جو ہیں یہ بازوؤں سے پیدا ہوئے ہیں، اور وشو جو ہیں یہ پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، شودر پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے حوالے سے سماج کو چلانے کے لیے، معاشرے کو چلانے کے لیے یہ جو ذات پات کی تقسیم کی گئی، اور پھر اس حوالے سے ذاتوں کے اعتبار سے ڈیوٹیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ برہمن کی یہ ڈیوٹی تھی وہ علم حاصل کریں، پوجا پاٹ کریں اور وعظ و تلقین کریں، اور برہمن کو سب سے اعلیٰ گردانا گیا۔ اس کے بعد چھتری ہیں، وہ جنگ اور حکومت کے لیے ہیں۔ وشو جو ہے کھیتی باڑی اور تجارت کے لیے، شودر جو ہے نوکری چاکری کے لیے۔ یہ جو ذات پات کا نظام تھا ہندو مت کے اندر، یہ بہت سخت نظام تھا۔ برہمن جو سب سے اعلیٰ تھا اس کو بڑا تقدس حاصل تھا، اور برہمن جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ ایک بڑی پروٹوکول والی زندگی تھی۔ برہمن جس کنویں سے پانی حاصل کرتے ہیں وہاں سے شودر حاصل نہیں کر سکتے۔ شودر کو اچھوت یعنی سب سے گھٹیا ذات گردانا گیا ہندو مت میں۔ یہ ایک تقسیم جو ہندو مت میں نظر آتی ہے بڑی ہی ظالمانہ تھی، اور یہ انسانیت کے ساتھ بڑی ہی ناانصافی کی ایک شکل تھی۔ 12 صدیوں یہ ہندو مت کے اندر رائج رہی، اگرچہ اس کے بارے میں اصلاحات کی تحریکیں اٹھی ہیں، لیکن پھر بھی ابھی کچھ اثرات ذہنی طور پر اس کے ابھی تک موجود ہیں۔ خیر، ہندو مت کے لٹریچر کے حوالے سے ہم بات کریں تو دوسرے نمبر پر اپنشد ہے، مہابھارت ہے، رامائن ہے، یہ ہندو مت کے مختلف لٹریچر ہیں۔ اپنشد کا جو زمانہ تصنیف ہے 800 قبل مسیح ہے۔ اس میں برہما اور تناسخ کا بنیادی تعلیمات پیش کی ہیں۔ برہما خدا کے بارے میں ہے، تعلیمات ہیں۔ تناسخ، عقیدہ تناسخ کو ہندو مت میں بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ تناسخ کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے، ایک دوسری شکل اختیار کرتا ہے، اور یہ دوسری شکل انسان کی اس کے پہلی زندگی میں کیے گئے اعمال کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو وہ برہمن کے روپ میں آ جائے گا، یا کہ اور بھی کسی اچھی شکل میں، اچھے انسان کی شکل میں آ جائے گا۔ اگر اس نے برے اعمال کیے ہیں وہ شودر کے روپ میں آ سکتا ہے، یا پھر وہ اور کی مخلوق کی شکل میں آ سکتا ہے۔ مثلا چور ہے تو وہ چوہے کی شکل میں آئے گا، اگر قاتل ہے تو وہ شیر کی شکل میں آئے گا۔ تو یہ ہندو مت کا ایک تناسخ کا فلسفہ ہے اور نظریہ ہے جو ہندو مت میں بڑا مقبول ہے۔ مہابھارت میں کوروں اور پانڈوں کی جنگی حالات اور دنیا کی بے ثباتی پر مختلف نصیحتیں ہیں، یہ ہسٹوریکل کریکٹر ہیں کچھ۔ اس کے ساتھ رامائن میں رام کا واقعہ ہے، وہ بہت بڑے ہندو اوتار تھے۔ ہندو مت میں روحانیت اور مادیت کے حوالے سے جو تصور دیا گیا ہے وہ بھی کچھ تھوڑا سا عجیب ہے۔ ہندو مت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ مکمل نجات چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا سے، دنیا کی نعمتوں سے، لذتوں سے آپ کو کنارہ کشی اختیار کرنا پڑے گی۔ اسی طرح گیان دیان میں رہ کر ہی آپ کامیابی اور نجات اور اپنے آپ کو اعلیٰ منزلوں پر فائز کر سکتے ہیں۔ یہ ہندو مت کی روحانیت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندو مت یہ بھی کہتا ہے کہ ضروری نہیں آپ دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دیں، اگر دنیا میں رہنا بھی چاہتے ہیں، دنیاوی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا تو دنیا کے ساتھ اٹیچ رہے تو پھر آپ کو جو اعلیٰ درجات ہیں ان سے محروم ہونا پڑے گا، کامیابی کے اعلیٰ منازل آپ طے نہیں کر سکتے۔
ہندو مت کے تصور خدا کے حوالے سے ہم بات کریں، ویسے تو ہندو مت میں بہت زیادہ خدا ہیں، کروڑوں کے حساب سے خدا ہیں۔ ہندو مت نے تصور خدا سے بڑے فائدے بھی اٹھائے ہیں۔ جب کروڑوں کے حساب سے خدا ہیں تو مختلف قسم کے تصورات کو جنم دیا، دیگر مذاہب کو اپنے اندر جنم دے دیا، اپنے ساتھ ملا لیا۔ لیکن بنیادی طور پر 3 خدا ہیں، 3 گاڈز ہیں جو ہندو مت میں جن کا تصور پایا جاتا ہے۔ ایک برہما ہے، وشنو ہے، شیوا ہے۔ جہاں تک برہما کا تعلق ہے تو برہما کے بارے میں بس یہ تصور ہے کہ اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، بس اس کے بعد وہ الگ ہو گیا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اس کائنات کے ساتھ۔ اسی وجہ سے ہندو مت میں برہما کے پجاری، اس کی پرستش بھی بہت کم ہوتی ہے۔ دوسرا وشنو ہے۔ وشنو کو بڑا بنیادی اور مرکزی کردار حاصل ہے ہندو مت کے ہاں۔ وشنو یہ ہے کہ وہ زندگی کو باقی رکھے ہوئے اور زندگی کو چلائے ہوئے ہے، وشنو کا کردار یہ۔ اور جہاں تک شیوا کا تعلق ہے تو شیوا تباہی اور ہلاکت لے کر آتا ہے، موت اور فنا شیوا ہی کا جو خدا ہے وہ دیتا ہے۔ ہندو مت زیادہ تر ہندوستان میں پایا جاتا ہے، پھر پاکستان، برما، سیام اور ملایا اور انڈونیشیا میں بھی ہندو مت پایا جاتا ہے۔ ہندو مت کے مختصر تعارف کے بعد اب ہم ان شارٹ بدھ مت کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بدھ مت کے حوالے سے یاد رہے یہ 6 قبل مسیح میں بدھ مت کا آغاز ہوا تھا۔ بدھ مت کے بانی گوتم بدھ ہیں۔ گوتم بدھ کا اصل نام ساکھیا میں نہیں تھا، نیپال کے جنوب کے پلدوستو کے مقام پر وہ پیدا ہوئے، شہزادے تھے، راہبانہ زندگی اختیار کی۔ یہ ایک بادشاہ کے، وہ ایک راجے کے بیٹے تھے جو یہ گوتم بدھ۔ ان کے بارے میں ایک نجومی نے پیشین گوئی کی تھی کہ ان کی ولادت سے پہلے کہ یہ جو بیٹا پیدا ہوگا، یہ اگر اس نے دکھ دیکھ لیا، مصیبت دیکھ لی، کوئی مصیبتوں کو دیکھ لیا، تو یہ دنیاوی عیش و ناز و نعمت کی زندگی چھوڑ کر یہ فقیرانہ زندگی اختیار کرے گا، راہبانہ زندگی اختیار کرے گا۔ لیکن اگر اس نے نہ دیکھا تو بڑا زبردست بادشاہ بنے گا۔ چنانچہ راجا نے بہت کوشش کی کہ گوتم بدھ جو ہے کسی مصیبت کو نہ دیکھے، لیکن ایک دن یہ اپنے گھر کے ملازم کے ساتھ باہر نکل کھڑے ہوئے، دیکھا تو راستے میں انہوں نے دیکھا، باہر جب نکلے تو انہوں نے دیکھا ایک بوڑھے کو ضعف عمری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ سوچ میں پڑ گئے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے دوسری چیز دیکھی، ایک مریض کو دیکھا، بیمار انسان کو دیکھا، مرض کی وجہ سے وہ بڑی تکلیف میں مبتلا تھا۔ سوچنے لگے یہ کیا صورتحال ہے، مریض کو دیکھا انہوں نے، پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک لاش کو دیکھا، میت کو دیکھا، زندگی کا خاتمہ ہو چکا، بڑھاپا، مرض اور اس کے ساتھ موت، ان چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ پھر انہوں نے ایک فقیر کو دیکھا، وہ گڈڑی پوش فقر کی حالت میں ہے، لیکن بڑا چہرہ پرسکون ہے، پر اطمینان ہے۔ یہ خوشی اور غمی کیا ہے، ان چیزوں میں پڑ گیا ہے۔ بدھ مت کے بنیادی سوالات، یعنی گوتم بدھ نے 3 سوالات بنیادی اٹھائے، ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ زندگی کیا ہے، اس میں مصائب و علائم کیوں ہیں، ان سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، یہ 3 سوالات ہیں جن کے حل کے لیے گوتم بدھ نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت کے جو صاحب علم تھے اس علاقہ میں، ایریا میں جو پائے جاتے تھے، جہاں جہاں بھی کوئی محسوس ہوتے تھے، گوتم بدھ نے وہاں کا سفر کیا، ان کے پاس پہنچے اور جتنا علم ان کے پاس تھا اسے حاصل کیا، لیکن تسلی نہ ہوئی۔ بالآخر خود ہی گیان، دھیان اور عبادت اور ریاضت میں لگ پڑے ایک مخصوص مقام پر، جس مقام میں گوتم بدھ نے بہت زیادہ جو ہے عبادت کی، وہ بھی ایک خاص مقام تھا۔ گوتم بدھ وہاں بہت عرفان حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں بدھ گیا، وہاں عرفان حاصل ہوا۔ 480 قبل مسیح میں 80 سال کی عمر میں گوتم بدھ وفات پا گئے۔ گوتم بدھ نے نروان کا ایک منفرد تصور دیا، نروان کامیابی جو تھی اس کے بارے میں گوتم بدھ نے تصور دیا۔ گوتم بدھ نے واضح طور پر تو خدا کا انکار نہ کیا، لیکن اس نے یہ کہا کہ نجات حاصل کرنے کے لیے، نروان حاصل کرنے کے لیے کسی خارجی طاقت، اس کائنات سے باہر کسی ماوراء طاقت کی کوئی ضرورت نہیں۔ انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو روحانی مدارج کی طرف لے کر جائے تو انسان خود بخود ہی کامیابی حاصل کر پائے گا۔ گوتم بدھ کی تعلیمات جو تھیں ان کو بیان کرنے کے لیے 8 پہلو راہ،
یعنی 8 تعلیمات ہیں جو گوتم بدھ نے بنیادی طور پر دی: صحیح ایمان، صحیح ارادہ، صحیح گفتگو، صحیح کردار، صحیح معاش، صحیح فکر، صحیح انکسار اور صحیح مراقبہ۔ یہ 8 چیزیں ہیں، یہ 8 پہلو ہیں گوتم بدھ کی تعلیمات کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لازمی امور ہیں جو 5 ہیں جن کا کہا گیا خیال رکھو۔ سب سے پہلے یہ ہے کسی ذی حیات زندگی والی کسی چیز کو اس کو زندگی سے محروم نہ کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کسی چیز زبردستی یا دھوکے سے کسی چیز کو حاصل نہ کیا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے۔ چوتھا یہ منشیات سے پرہیز کیا جائے، اور پانچواں یہ ہے کہ جسم کے گناہوں سے بچا جائے، جسم کو گناہوں سے بچایا جائے۔ یہ 5 امور لازمی ہیں۔ گوتم بدھ نے ایک ساتھ یہ بھی کہا کہ راہ اعتدال اختیار کی جائے، کیونکہ گوتم بدھ کے دور میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک تو فقیر تھے اور دوسرے راجے مہاراجے تھے جو عیاشیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ گوتم بدھ نے کہا نہ فقر ٹھیک ہے، حد سے زیادہ غربت ٹھیک ہے، اور نہ حد سے زیادہ عیاشی ٹھیک ہے۔ اعتدال کی راہ اختیار کی جائے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ گوتم بدھ کی مذکورہ تعلیمات کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، گوتم بدھ کا جو سوچ تھا، بدھازم جو تھا، جو نظریہ ہے، یہ ہندو مت کے رد عمل میں سامنے آیا ہے۔ چنانچہ ذات پات کی نفی کی گئی ہے گوتم بدھ میں، اور جو ہے برہمنیت کی جو تعلیمات ہیں ان کے خلاف شدید رد عمل کی صورت میں بدھ کی تعلیمات ہمیں سامنے نظر آتی ہیں۔ لیکن اپنے وقت میں یہ بہت کامیاب ہوا۔ مہاراجا اشوک تھے، اس نے اس کو پھیلانے کے لیے بڑا بنیادی کردار ادا کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بدھ مت جو ہے وہ دوبارہ ہندو مت میں ضم ہونا شروع ہو گیا۔ یہاں سے بدھ مت کے اندر 2 بنیادی فرقے بن گئے، ایک مہایان، ایک ہنایان۔ مہایان کا مطلب زیادہ بار اٹھانے والا، زیادہ وزن اٹھانے والا، اور ہنایان کا مطلب کم وزن اٹھانے والا۔ مہایان وہ تھا کہ جس نے ہندو مت کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لیا اور ہندو تعلیمات کو اپنے اندر ضم کرنا شروع کر دیا۔ وہی تجارت، وہی مورتیوں کی پوجا اور وہی ذات پات کا نظام، وہی چیزیں بدھ مت کے اندر آنا شروع ہو گئی۔ ہنایان جو تھے انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا اور بدھ کی تعلیمات پر کاربند رہنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں ہم دیکھیں تو چین، برما، سیام، نیپال، بھوٹان، سیلون اور وغیرہ میں یہ مذہب بہت زیادہ پایا جاتا ہے گوتم بدھ کے حوالے سے۔ گوتم بدھ کی یہ تعلیمات اگر ہم دیکھیں اور اس کے ساتھ ہندو مت کی تعلیمات اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ چیز واضح طور پر نظر آتی ہیں کہ یہ ہندو مت ہو، گوتم بدھ کی تعلیمات ہوں، یہ ہمیں ضابطۂ حیات کے طور پر نہیں نظر آتی۔ زیادہ سے زیادہ انہیں ضابطۂ اخلاق کے طور پر کہہ سکتے ہیں۔ گوتم بدھ کی تعلیمات کو ہندو مت کے اندر ہمیں ضابطۂ اخلاق بھی پورا نظر نہیں آتا۔ چیز ہے کہ ہم ضابطۂ حیات یا دستور حیات کے طور پر انہیں لینے کی کوشش کریں، یہ بات بہت بعید نظر آتی ہے۔ آج ہم نے دیکھا جو غیر سماوی مذہب ہیں، آسمانی مذاہب نہیں ہیں، ان میں سے جو بڑے معروف ایکسیپٹیبل دنیا میں بڑے مشہور و معروف مذاہب ہیں، اس میں ایک ہندو مت ہیں اور بدھ مت ہے۔ ان کا ہم نے انٹروڈکشن اور ہم نے ان کی تعلیمات کے حوالے سے دیکھا کہ وہ ضابطہ حیات بننے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آئندہ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے یہودیت اور عیسائیت کے اور اسلام کے حوالے سے ان کا تقابل کریں گے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔